اور مرنے کے بعد جو انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اس کی بھی بہت بڑی اہم وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں جو لوگ گھر میں انتقال کرتے ہیں، بستر پہ جن کا انتقال ہوتا ہے اور بیماری اور پریشانی میں ملوث رہے اور اس کے بعد پھر بستر ہی پہ ان کا انتقال ہوا، اکثر و بیشتر مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ جب وہ جو مردے کی جب روح کو نکالا جاتا ہے تو جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پہلے اس کی روح کو اپنے پیروں سے کھینچنا شروع ہوتی ہے، پیروں کے ذریعے سے، انگوٹھوں سے سب سے پہلے روح نکلتی ہے اور اوپر کو نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب وہ ساری روح پیروں سے نکل آتی ہے تو ہوتا ہے نا کہ جب بالکل آخری سٹیج پر بندہ ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پیر کام کرنا بند کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیروں کی وہ جو جان، پیروں کی جو روح ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ نیک بندے کی روح تو فوراً نکل جاتی ہے اکٹھا ایک دم ساتھ میں، لیکن برے بندے کی جو روح ہوتی ہے اور گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے تو وہ بڑی آرام سے اور زیادہ تکلیف دے کے نکلتی ہے۔ بہرحال تکلیف جو مردے کو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو تکلیف ہو وہ جو تکلیف پریشانیوں میں مبتلا رہ کے انتقال کرے وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، یا جو اچھی ایسی ڈائریکٹلی اچانک مر جائے تو وہ اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو سب عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چاہے انسان اگر کوئی نیک بندہ ہے، آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے کوئی شخص مر رہا ہے، آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ بڑا برا بندہ تھا کہ دیکھو یار یہ کیسے گھٹ گھٹ کے مرا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بخار آتا ہے تو انسان کے گناہ اس طرح دھلتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور انسان کو بخار میں شہادت کا ثواب ہے۔ تو یہ جو تمام احادیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں تو کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس کنڈیشن میں کون مرا ہے تو کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جب اس کی روح کو پورے جسم سے کھینچ کر اس کے گردن میں، اس کے دل میں، سینے میں لائی جاتی ہے، اور اس سینے سے پھر سینے میں روح اکٹھا ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ سینے سے روح نکلتی ہے، منہ سے باہر نکلتی ہے، جس طرح سے بھاپ وغیرہ منہ سے نکلتی ہے اس طرح سے منہ کے ذریعے سے روح جسم سے باہر نکلتی ہے۔ تو حضرت ملک الموت چونکہ منہ کے اندر ہی سے روح کو کھینچتے ہیں تو جیسے ہی اس کی روح منہ سے نکلتی ہے تو اکثر و بیشتر اس کا منہ کھلا رہتا ہے، اور جو روح نکلتی ہے تو اس روح کو نکلتا ہوا وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور روح کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا جو دھڑ ہوتا ہے، اس کا جو جسم ہوتا ہے، اس کی جو باڈی ہوتی ہے، جو اس کی آنکھیں اس روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ تو نہیں سکتی ہے کیونکہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، لیکن چونکہ اس کی نگاہ اسی اپنی روح کی طرف ہوتی ہے کہ ہماری روح نکل رہی ہے اور جا رہی ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ روح کی طرف ہوتی ہے، اور وہ سامنے سے حضرت ملک الموت مرنے والے کے جاتے ہیں تو وہ جو روح ہوتی ہے اس روح کو وہ مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس بندے کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ بہرحال اچھی موت تو جبھی ہوگی، اور سب سے بہتر تحفہ انسان کے لیے، مومن بندے کے لیے موت ہے، اور برے بندے کے لیے سب سے خطرناک جو میسیج ہے وہ موت کا ہے، اچھے بندے کے لیے سب سے بہترین تحفہ موت کا ہے۔ تو ہم مومن بن کے جئیں، اچھے عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہماری موت کو ایک بہترین تحفہ بنائے، اور ہم جب آخری سٹیج پر پہنچیں، ہم جب مرنے کے قریب ہوں، اور تو جو موت کے وقت کی جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔